لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. کیا مانگو؟ جنت الفردوس مانگو، جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں اور جس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. اللہ دیکھنے والے نے پتہ بتا دیا، رازدار نے راز فاش کر دیا. وہ چیز جو ہماری آنکھوں نے نہ دیکھا نہ کانوں نے سنا، رب کے محبوب اور ہمارے اور آپ کے رہنما اور رہبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، اپنی امت کو سمجھا دیا، بتا دیا. اے میری امت کے لوگوں، مانگو جنت. تو کون سی مانگو؟ جنت الفردوس مانگو، جنت الفردوس مانگو. اور جنت الفردوس کے نام سے عطر بھی ہے کہ نہیں؟ تو جنت الفردوس مانگو. لیکن یہاں کی عطروں میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن وہ جنت الفردوس اللہ اکبر ورجنل اللہ نے بنا کے رکھی ہوئی ہے. ہاں، تو جنت الفردوس مانگو جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، جس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے. انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی یہ روایت، کہ جنت کتنی قیمتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی ایک قدم کی جگہ، ایک قدم، یہ جو پیر ہے نا، پیر قدم، ایک قدم کی جگہ یعنی ایک جوتا رکھنے کی جگہ سمجھ لو، ایک قدم کی جگہ، جنت کی ایک قدم کی جگہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے افضل اور برتر ہے. ایک قدم رکھنے کی جگہ. اللہ، پوری دنیا کی قیمت اور جو کچھ بھی ہے اس کی بھرپائی نہیں کر پائے گی. اللہ، اتنی قیمتی جگہ ہے وہ، اسے حاصل کرو. کیسے؟ اللہ کو راضی کر کے، اللہ کو، اس کی قیمت وہی ہے، اس کی قیمت وہی ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین. اگر جنت کی ایک حور دنیا کی طرف جھانک دے تو پوری دنیا اس کے حسن و جمال سے روشن ہو جائے اور خوشبوؤں سے معطر ہو جائے پوری دنیا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور ان کا دوپٹہ دنیا اور ما فیہا سے کہیں زیادہ بہتر ہے وہ دوپٹہ اس حور کا. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے. اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ہر جمعے کو ایک بازار لگے گا. وہاں بھی شاپنگ سینٹر ہوں گے، ماشاءاللہ بازار ہوں گے. وہاں بھی جنتی لوگ بازار کرنے جائیں گے، مارکیٹ کرنے جائیں گے. اللہ ہم سب کو اس بازار میں داخل فرمائے، بولو آمین. اما جب بازار میں داخل ہوگے تو آٹومیٹک جنت میں جاؤ گے، ہے کہ نہیں؟ تو یوں کان پکڑنے کے بجائے دوسری طرف سے پکڑ لو. مطلب یہ ہے کہ یہی مانگ لو اللہ تو بازار میں ہم کو داخل فرما، اور جب بازار جائیں گے تو جنت میں تو آٹومیٹک جائیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. تو ہر جمعے کو ایک بازار لگے گا. اس بازار میں کیا ہوگا؟ لوگ جنتی اپنے اپنے محلوں سے آئیں گے، چاروں طرف سے سب مرد لوگ جمع ہوں گے، وہاں پہ سب لوگ جمع ہوں. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اکٹھا فرمائے، آمین یا رب العالمین. اللہ ہم سب کو جمع فرمائے اسی طرح سے، ہم سب ملیں ایک دوسرے کو. ہاں، یہ شاہ صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ سراج صاحب ہیں، معراج صاحب ہیں، یہ عبداللہ صاحب ہیں، عبدالرحمن صاحب ہیں. اللہ ہم سب کو جمع فرمائے، آمین یا رب. اور اللہ سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، اللہ سے جو مانگو انشاءاللہ اللہ عطا فرمائے گا. ارحم الراحمین ہے. بس شرک اور بدعت سے توبہ رکھو، دور رہو. یہ وہ کینسر ہے جو تمہیں کبھی صحت مند نہیں بنا سکتا، کبھی تم صحت نہیں پا سکتے. یہ درگاہ، یہ مزار، یہ شدے، یہ علم، یہ چبوترے، یہ جتنی بھی الا بلا ہمارے ملکوں میں ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، منبر رسول سے یہ بندے ناچیز عرض کرتا ہے کہ یہ کرو گے جہنم کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. یاد رکھو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، توبہ کرو. اگر یہ جنت چاہتے ہو تو اس کے لیے اپنے دلوں کو شرک کی گندگیوں سے پاک کرو، اپنے اعمال کو بدعت کی گندگیوں سے پاک کرو، صاف ستھرا رکھو، دل کو توحید کا مکہ بنا لو، اور اعمال کو اور اعضاء اور جسم کو یہ سنت رسول کا مدینہ بنا لو. انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. اللہ ہم سب کو اس بات نصیب فرمائے، بولو آمین یا رب العالمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی جب بازار میں آ جائیں گے تو وہاں ان جنتیوں کے کپڑے اور چہروں سے ہو کر
ایک ہوا گزرے گی، ایک خوبصورت سی ہوا چلے گی جو ان کے جسم سے اور ان کے کپڑوں سے ہوتے ہوئے گزرے گی. اس ہوا کا کام کیا ہوگا؟ اس ہوا سے ان کا حسن و جمال نکھر جائے گا اور ان کے کپڑے اور صاف ستھرا اور حسین اور خوبصورت ہو جائیں گے. پھر جب وہ اپنی اپنی بیویوں کے پاس جنتوں میں لوٹیں گے تو ان کی بیویاں انہیں دیکھ کر کہیں گی سبحان اللہ واللہ ہمارے پاس سے تو گئے تھے تو ایسے ویسے تھے، لیکن واپس آئے تو اتنے حسین اور اتنے خوبصورت ہو گئے ماشاءاللہ. یعنی گویا کہ وہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک بازار جو ہوگا وہ بیوٹی پارلر خوبصورت اور حسین بنانے. اب یہ اندھے گندے بیوٹی پارلر والی بات نہ کرنا. آپ کبھی کوئی پکڑ کے کہتے ہو معراج ربانی جنت کی تشبیہ بیوٹی پارلر سے، ایسے ایسے ذلیل موجود ہیں ہمارے ملکوں میں. سمجھا کرو. اگر آپ کو سمجھانے کے لیے میں کوئی مثال دے دیتا ہوں تو اس کو بھی پکڑ کر کے چیغم کی طرح گھسیٹ کر کہتے دیکھو یہ کفر پک رہا ہے، دیکھو یہ حرام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے جاہلوں کو ہدایت عطا فرمائے. بولو آمین. اما میں مثال